अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले आगाज़ करते हैं असम्बली से। असम्बली के बजट सेशन के दूसरे मरहले का आज से आगाज़ हुआ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दूसरे मरहले के आगाज़ पर ऐवान को मुखातब करते हुए ईरान पर अमरीका व इसराइल की मुसल्लत करदा जंग की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। आपको बता दें कि ऐवान के आगाज़ के साथ ही नारे बाजियों का और हंगामा आराई के नतीजे निसफ घंटे तक ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी किया गया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ईरान के ख़िलाफ़ जारी अमरीका इसराइल जंग की शदीद मज़म्मत करते हुए मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सफारती सतह पर अपना रोल अदा करे और असर दिखाए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जंग जिस अंदाज में लड़ी जा रही है इसकी कोई भी हिमायत नहीं कर सकता। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई और दीगर अफराद की शहादत का हवाला देते हुए कहा कि ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने आम शहरियों बिलखुसूस बच्चों की हलाकतों पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा कि ऐसे वाक़यात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने जंग के मकासद पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके पीछे कोई वाज़े वजह नज़र नहीं आती। उन्होंने अमरीकी सदर के बयानात का हवाला देते हुए कहा कि मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ वजूहात पेश की गई हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस सूरत हाल के जम्मू कश्मीर पर भी बराह रास्त असरात मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई मुकामी लोग ईरान में फंसे हुए हैं जबकि यहाँ पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि असम्बली को इन मसाइल पर अपनी राय जाहिर करने का पूरा हक़ हासिल है क्योंकि ये बराह रास्त अवाम से जुड़े हुए मामलात हैं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुक़ात का जिक्र करते हुए और ख़ारिजा पॉलिसी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के अमरीका, इसराइल और ईरान के साथ सिफारती रवाबित हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो इन ताल्लुक़ात को इस्तेमाल करते हुए जंग के ख़ात्मे के लिए कोशिश करें। उन्होंने कहा कि जंग का ख़ात्मा इंसानी जानों के ज़िया को रोकने और अमन की बहाली के लिए निहायत ज़रूरी है। स्कूल में पढ़ते हुए मासूम बच्चियों को जिस तरह बेरहमी से मारा गया, मैं तो कहता हूं कि शायद ही हमारे रीसेंट हिस्ट्री में इस तरह के कोई वाक़यों की हमें याददाश्त हो। और मकसद क्या अभी भी समझ नहीं आता। अमेरिका के सदर की बात अगर आप सुनें तो उन्हें शायद खुद इस बात का एहसास नहीं है कि ये जंग ईरान के ऊपर ठोसा क्यों गया। सुबह रेजीम चेंज की बात करते हैं, दोपहर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं, शाम को तेल की कीमतों की बात करते हैं। उन्हें खुद शायद नहीं पता कि लगातार पिछले 3 हफ्तों से जो ईरान के लोग भुगत रहे हैं वो क्यों भुगत रहे हैं। अब हमें ये कहा गया यहां पे कि हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो डायरेक्टली हमें टच ना करे। लेकिन हमारे कितने बच्चे बच्चियां, कितने हमारे लोग ईरान में फंसे तो वो तो डायरेक्ट हमें टच कर गया। आज हमारे पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, वो भी हमें डायरेक्ट टच कर गया। और सबसे ज्यादा हमारे जज्बात, हमारे एहसासात, हमारे फीलिंग्स को जो एक ठेस पहुंची, एक हमें दर्द हुआ। मुझे लगता है हम सबको यहां हाउस के सामने अपनी बात रखने का पूरा हक है। अब ये सही है कि यहां बैठ के हम जंग रोक नहीं सकते, लेकिन मरकज में हमारी हुकूमत बार बार इस बात का जो है वो दावा करती है कि दूसरे मुल्कों के साथ उनके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। और मैं जानता हूं इस चीज को, है अच्छे ताल्लुकात। अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, इसराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, ईरान के ताल्लुकात तो मैंने खुद देखे जब मैं वाजपेयी साहब के साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट था एक्सटर्नल अफेयर्स का।
باقی ایران کے جو ہمسائے ملک ہیں ان کے ساتھ تعلقات. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگر یہاں اس ہاؤس کے طرف سے ہم وزیر اعظم ہند نریندر مودی صاحب سے گزارش کریں کہ وہ اپنے دفتر کا استعمال کر کے اپنے جو ان کے پرسنل ریلیشنز ہیں ان سب لوگوں کے ساتھ ان کا استعمال کر کے اس جنگ کو جلد سے جلد ختم کریں تاکہ وہاں کے لوگوں کی جو سفرنگ ہے وہ ختم ہو جائے اور ایران کو دوبارہ ایک موقع ملے کہ وہ پیسفلی جو ہے اس دنیا میں باقی ملکوں کے ساتھ کو ایگزسٹ کرے. تو مجھے نہیں لگتا ہے کسی کو اس چیز کا اس میں کوئی اعتراض ہونا چاہیے. تو ایک تو میں اپنے طرف سے اور یہاں اپنے ساتھیوں کے طرف سے ایران کے اوپر جو یہ ناجائز اور غیر قانونی جنگ ٹھوسا گیا اس کی مذمت کرتا ہوں. آیت اللہ خامنہئی صاحب اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی شہید ہوئے ان کے ساتھ غم اور تعزیت کا اظہار کرتا ہوں. اس کے ساتھ جو باقی لوگ اس جنگ میں مارے گئے ان کے ساتھ بھی, اور اپنے ملک کے وزیر اعظم صاحب سے معتبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے تعلقات اور رشتوں کا استعمال کر کے جلد سے جلد اس جنگ کو جتنی جلدی وہ ختم کروا سکیں اتنا ہم سب کو فائدہ ہوگا, انسانیت کو فائدہ ہوگا. میں اس میں مذہب کی بات نہیں کروں گا, انسانیت کی بات کروں گا. وہاں کسی مذہب کا قتل نہیں ہوا ہے, انسانیت کا قتل کیا جا رہا ہے. انسانیت کو بچانے کے لیے اگر ہمارا ملک جو ہے ایک رول ادا کر سکے اور اس جنگ کو بند کر سکے, مجھے لگتا ہے تمام اس جموں کشمیر کی اسمبلی جو ہے ان کو اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. شکریہ. جموں کشمیر اسمبلی کا بجٹ اجلاس اس کا دوسرا پارٹ آج شروع ہوا, اور آتے ہی جب نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے ایڈیبل تنویر صادق اس کے ساتھ دیگر ایم ایل اے جو نیشنل کانفرنس کے تھے انہوں نے اسمبلی ہاؤس کے باہر ہی پروٹیسٹ کیا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف, اور یہ زور دے کر بات کہی کہ جو جارحیت امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران پر کی گئی ہے اسے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں مانا جائے گا. دوسری جانب اگر بات کی جائے تو جب ہاؤس کے اندر کارروائی شروع ہوئی تو وہاں پر بھی جو نیشنل کانفرنس کے ممبران اسمبلی ہے ان کے ساتھ ساتھ کانگریس اور سی پی آئی ایم اور پی ڈی پی انہوں نے مل کر امریکہ اور اسرائیل کی کافی نکتہ چینی کی اور کہا کہ انہوں نے ایران پر جارحیت جو ہے وہ رکھی ہے جس کی وجہ سے ایران کو کافی نقصان ہو رہا ہے اور وہاں معصوم لوگوں کی جانیں تلف ہو رہی ہے. دوسری جانب اگر بات کی جائے تو بی جے پی کے ممبران اسمبلی جو ہے انہوں نے جموں میں نیشنل لا یونیورسٹی کی مانگ کی اور انہوں نے بھی زوردار احتجاج کیا. یہ احتجاج کی صورتحال اس وقت ہاتھا پائی تک پہنچی تھی جب کانگریس کے ایم ایل اے نے نریندر مودی جو وزیر اعظم ہیں ان کو سرنڈر مودی کا نعرہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جو ملکی پالیسی ہے وہ بہتر ان کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے. وہیں پر بی جے پی نے راہل گاندھی کے بارے میں بھی کچھ الفاظ ایسے کہے جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان کافی نوک جھوک رہی. مارشلز نے بیچ بچاؤ کیا, اس کے بعد اسپیکر نے آدھے گھنٹے تک اسمبلی کی کارروائی معطل رکھی. اس کے بعد جب یہ کارروائی پھر شروع ہوئی تو وہاں پر جو نیشنل کانفرنس کے جو وائس پریزیڈنٹ ہے اور وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے پھر اپنی جو بلز ہے ان کو پیش کیا, لیکن انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جارحیت کسی بھی طور قابل قبول نہیں ہے اور کسی بھی ملک کو یہ اختیار نہیں کہ وہ دوسرے ملک میں مداخلت کرے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے بعد جو اسمبلی کی کارروائی ہے, جو عوامی مسائل ہے, آگے چل کر جتنے بھی دن اس اسمبلی سیشن کے باقی ہیں کس طرح آگے بڑھیں گے اور کیا واقعی تو جموں کشمیر کے عوام کے مسائل کو حل کیا جائے گا, اس پر تبھی سبھی لوگوں کی نگاہیں ہیں اور اس کا انتظار بھی کرنا ہوگا. گلزار گنائی کے ساتھ شبنم فیاض, 4 TV نیوز, جموں. نائب وزیر اعلیٰ جموں کشمیر سریندر کمار چودھری نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر حالات کے خرابی کے اثرات ملک پر بھی ہوتے ہیں. سریندر کمار چودھری نے ملک میں پیٹرول اور گیس سے متعلق پھیلائی جانے والی افواہوں کو رد کرنے اور اس جانب توجہ نہ دینے عوام کو مشورہ دیا. سریندر کمار چودھری نے کہا کہ عوام گھبراہٹ سے دوچار نہ ہوں. فی الحال کسی قلت کا سامنا نہیں, اگر کوئی ایسی صورتحال ہوگی تو خود سرکار اس حوالے سے آپ کو بتائے گی اور مناسب قدم اٹھائے جائیں گے. اس لیے سب سے بڑی بات ہے کہ جب تک باہر دنیا میں حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک جہاں تک ہے ہندوستان کے حالاتوں میں بھی اثر پڑتا ہے, یہاں مہنگائی پہ بھی اثر پڑتا ہے. آپ دیکھیں لوگوں میں آج ایک ایسا بھی ہے کہ ایک تو آپ لوگوں کے چینل کے مادھیم سے میں سوشل میڈیا کے لوگوں کو اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ ریومر مت پھیلائیے. ریومر سے پینک ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں پیٹرول پمپوں کے باہر لڑائیاں ہونی شروع ہو گئی ہیں, جہاں لوگ اتنا رش پڑنا شروع ہو
ہو گیا ہے, سلنڈر جو ہے گیس سلنڈر جو ہیں اس کے لیے رش پڑنا شروع ہو گیا ہے, دھکا مکی شروع ہو گئی ہے. تو لوگوں کو ہمیں آپ لوگوں کے, کیونکہ آپ لوگ ذمہ دار چینلز ہیں, میں آپ لوگوں کے مادھیم سے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ پینک مت ہوئیے, اور سرکار پورا حالاتوں پہ نظر رکھے ہوا ہے, اور جو بھی اسینشل چیزیں ہیں ان کی جو ضرورت لوگوں کو ہے اس پہ کوئی کمی نہیں آنے دے گی. جب کمی کی کوئی بات آئے گی سرکار خود آ کے میڈیا میں بات کرے گی, لیکن ایز اٹ از ابھی کوئی ایسے حالات نہیں کہ آپ پینک ہوئیں یا آپ کو پٹرول پمپوں کے اوپر یا گیس ایجنسیز جو ہیں سلنڈر لینے کے لیے آپ کو اتنا دوڑنا پڑے اور اتنا سٹاک, کیونکہ سٹاک کرنا بھی اچھا نہیں, کیونکہ کئی لوگ جنون ہیں جن کو ضرورت ہے پھر ان کو نہیں ملتا ہے. سر ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ اسرائیل و امریکہ کی جانب سے ایران پر مسلط کردہ جنگ کی جموں کشمیر اسمبلی میں مذمت کی. بھاجپا اراکین اسمبلی نے مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اسمبلی کا ڈومین نہیں ہے. بی جے پی لیڈران نے و کارکنان اور پھر بالخصوص رکن اسمبلی شام لال شرما نے این سی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ آج وہ حکومت سے چاہتے تھے کہ وہ جموں میں نیشنل لا یونیورسٹی کے قیام اور آؤٹ سورسنگ نہ کرنے کے حوالے سے کوئی اعلان کرے, لیکن ایسا نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ اسرائیل و ایران جنگ کا معاملہ اس ایوان کا ڈومین نہیں ہے, اس پر اسمبلی میں بحث نہیں کی جا سکتی. مجھے لگتا ہے ہمارے ڈپٹی لیڈر صاحب نے آپ کے ساتھ جو دو مین بندو تھے بھارتی جنتا پارٹی کے سڑک کے لے کے صدن تک, وہ دونوں بندو جو ہے, ایک تو نیشنل لا یونیورسٹی کا جو جموں کے لوگوں کا حق بنتا ہے, اور دوسرا جو 24,000 انہوں نے آؤٹ سورس کی ہے نوکریاں. جہاں بے روزگاری کی در اگر آپ دیکھیں گے تو پورے ہندوستان میں جو ریسٹ آف دا کنٹری کی اسٹیٹ ہے ان میں زیادہ ہے. تو ہم نے یہ چاہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا اسپشٹیکرن اس پہ دے. ایک تو ہمیں ایشورنس دے کہ نیشنل لا یونیورسٹی جموں کو بھی ہم جو ہے وہ اناؤنس کرتے ہیں, اور دوسرا جو 24,000 نوکریاں انہوں نے آؤٹ سورس کی ہیں ان کا بھی بریک اپ دیں, اور آگے کے لیے یہ یہاں آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ صدن میں آشواسن دیں گے ہم آؤٹ سورس نہیں کریں گے. یہاں تک اسرائیل کی بات آپ نے کہی ہے وہ اس ہاؤس کا ڈومین نہیں ہے, اور جو اس ہاؤس کا ڈومین نہیں ہے اس کو یہاں ڈسکس نہیں کیا جاتا. میں آنریبل اسپیکر صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا, کہیں نہ کہیں وہ یہ لوز کارنر ان کو دیتے ہیں. تو ایسی وہ جو نیشنل کانفرنس اور خصوصاً طور پر ان کی الائی پارٹی جو ہے کانگریس ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں ایک نیشنل گیلری کو پلے کرنے کے لیے. جب تک بھارتی جنتا پارٹی اور راشٹر وادی لوگ یہاں پہ ہیں, ایسا ہم اس صدن میں جو لوگوں سے جڑے مسئلے ہیں, جو جموں خطے سے جموں صوبے سے جڑے مسئلے ہیں, ان کے اوپر گورنمنٹ کا کوئی جواب نہیں ہے. گورنمنٹ رسپونڈ نہیں کرنا چاہتی ہے, گورنمنٹ بھاگ رہی ہے. تو پھر ہمارے پاس ایک چارہ کیا ہے, طریقہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے پروٹیسٹ دکھانا ہے, اور لوگوں کا کنسرن واٹ دا پیپل کنسرن از وی وانٹ ٹو لیٹ اٹ نو ٹو دا گورنمنٹ کو ہم نے یہ بتانا. جنگ تو کبھی اچھا نہیں ہوتا. ہندوستان نے ہمیشہ پیس ڈیزائر کیا ہے, اور ہندوستان اس کی بہت عرصے سے امن شانتی بھائی چارے کا پیغام پورے وشو میں ہندوستان نے دیا ہے. آج کا نہیں ہے, صدیوں کا یہی ہندوستان کی آئیڈیالوجی ہے, یہی ہندوستان کا مارگ ہے, یہی ہندوستان کا راستہ ہے. این سی, پی ڈی پی, کانگریس, سی پی آئی ایم کے اراکین اسمبلی نے آج اسمبلی کے دوسرے مرحلے کے آغاز کے پہلے دن اسرائیل و امریکہ کے ایران پر ہونے والے حملے کی جم کر مخالفت کی. ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا. اراکین اسمبلی نے ایران کے معاملے پر مودی حکومت کی پالیسیوں کی سخت مخالفت کی, اور اس کو بھارت کی آزادانہ, غیر جانبدارانہ اور اپنے دوست ممالک کے ساتھ رہنے والی ہمیشہ والی پالیسی کے یکسر خلاف قرار دیا. این سی رکن اسمبلی زیدبل تنویر صادق نے آج احاطہ اسمبلی میں ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی تصویر لے کر مظاہرہ کیا. ایران کے ساتھ سالیڈیرٹی میں کھڑے ہیں, پوری نیشنل کانفرنس کھڑی ہے, پوری JNK گورنمنٹ کھڑی ہے. جس طرح عمر عبداللہ صاحب نے پچھلی بار سول سوسائٹی میں آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب کے قتل کو کنڈیم کیا, اسی طرح آج ہم یہاں سب لوگ کھڑے ہیں, پوری نیشنل کانفرنس کھڑی ہے. میں نے کال اٹینشن بھی دیا ہے, میں نے ایڈجرنمنٹ موشن بھی دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب کا قتل ہوا, جس طرح ان کو شہید کیا گیا,
किसी भी मुल्क का कोई भी हक नहीं बनता है किसी मुल्क के ऊपर हमला करना, और एक मजहबी लीडर को बे तरीके से जिस तरह मारा गया वो हम उसकी निंदा करते हैं। और मुझे लगता है इस मुल्क की जो टॉप लीडरशिप है उसको कंडेम करना चाहिए, और जिस तरह ईरान और हिंदुस्तान का आपस में जो रिलेशनशिप था उसको समझ के मुझे लगता है पूरा मुल्क आज ईरान के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी जिस तरीके से 170 बच्चों को, छोटे स्कूल के बच्चों को मारा गया, मुझे लगता है कोई भी सही सोच वाला इंसान उसको कभी अप्रूव नहीं करेगा। आज पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पूरी जम्मू कश्मीर, पूरा मुल्क ईरान के साथ खड़ा है, और हम आज उसी सिलसिले में आज अपनी तरफ से एक सपोर्ट कर रहे हैं ईरान के लोगों को। और मरहबा और आफरीन उन लोगों का जिन लोगों ने अपनी जेबों से, अपने कान की बालियां, अपने घर के कीमती चीजें वक्फ कर दी ईरान के लिए और उसके रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और हम सब लोग जो आज खड़े हैं वो उन सबको सलाम करते हैं जिस तरीके से वो ईरान के साथ। पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि पीडीपी का मुतालबा है कि वो पंजाब असम्बली की तर्ज पर हुकूमत हिंद और जम्मू कश्मीर हुकूमत ऐवानों में मुत्तहदा तौर पर ईरान के हक़ में करारदाद मंजूर करें। इजराइल व अमरीका की मजम्मत की जाए। ईरान इंडिया डिफिकल्ट टाइम्स, और हम चाहते हैं कि भारत की सरकार और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट आज यहाँ पर यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करे, जिस तरीके में पंजाब असम्बली ने किया कि हम ईरान के साथ हैं, हम वहाँ की सॉवरेनिटी के साथ है, वहाँ के लोगों के साथ है। और हम चाहते हैं जो अटैक इजरायली ज़ोनिस्ट फोर्सेज में जुल्म और जबर इस वक्त ईरान में हो रहा है, ईरान के लोगों के साथ जो सख्ती हो रही है उसके खिलाफ मजम्मत हो, और वही हमने कोशिश की कि असम्बली में एक रेजोल्यूशन पास किया जाए जैसे पंजाब में किया गया, that we stand with the people of Iran. Iran has been an all-weather friend of India in this good and bad times, and the people of India across the government of India should stand with the people of Iran in their difficult times and strongly condemn the attack, illegal attack against the Iran and its regime. जिस तरह मुद्दा legitimate demand है, हम 2 यूनिवर्सिटियाँ बनाए, कोई मसला नहीं है, but Iran is a grave issue and it's an issue of humanity, and we should support the peace and sovereignty of Iran, and it has stood with India in these difficult times. और हम चाहते हैं कि सबसे पहले बात ईरान पे हो, एक रेजोल्यूशन पास किया जाए ताकि ईरान के लोगों को जो इस वक्त परेशान है, जो इस वक्त मजलूम है, उनको ये लगे कि जम्मू कश्मीर की आवाम हमारे साथ है। एनसी एमएलए हसनैन मसूदी ने कहा है कि इजराइल और अमेरिका का ईरान पर हमला गैर आईनी है। उन्होंने कहा कि इजराइल खुद जौहरी हथियार रखता है और अमेरिका ईरान को अपने सिविल मकासद के तहत इसके हक से रोक रहा है। यह है इसराइल ने ज्यादती की है, फलस्तीनियों को बेदखल कर दिया है, वहाँ पर ज्यादतियाँ की गई, 67 की जंग हो गई, फिर और ज़मीनी हड़प कर दी और गुंडागर्दी की बात है। और अब देखिए क्या बात, इसराइल के पास एटमी हथियार है, उसके लिए कोई इंस्पेक्शन नहीं है इंटरनेशनल एटमिक एनर्जी का, उसके लिए यूरोप या अमेरिका नहीं कहते, लेकिन अगर ईरान भी उसका भी हक है, अगर ईरान उसकी तरफ एक कदम अगरचे उन्होंने बार बार कहा कि ऐसा कोई इरादा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आपको नहीं किया जाएगा, हम उसकी इजाज़त नहीं देंगे। जबकि इसराइल में तो खुलेआम वो कहते हैं कि हाँ हमारे पास है। तो जनाब हर जगह ये नाइंसाफ़ी मिल मिला के सारी एक नाइंसाफ़ी है, और इस नाइंसाफ़ी के साथ उन खिलाफ जो आवाज़ उठानी है वो तो हर एक का फर्ज है। और यह इस असम्बली ने जो आज यहाँ पर दर्ज जो हुआ एहतजाज, ये वाजिब था, ये ज़रूरी था, ताकि हम जो कश्मीर के वहाँ पहले वो सड़कों पर आ गए लोग, और अब उनके नुमाइंदे जब उनको मौका मिला यहाँ आने का, तो इसकी सबसे बड़ी असम्बली जो है वहाँ उन्होंने। एमएलए बडगाम आगा मुंतज़िर मेहदी ने कहा है कि अमेरिका व इजराइल के ईरान पर हमले और सुप्रीम लीडर की शहादत ने जम्मू कश्मीर के अवाम के दिलों को मजरूह किया है। हुकूमत को चाहिए कि वो इजराइल व अमेरिका की जारियत के खिलाफ और ईरान की तायद में करारदाद मंजूर करे। उनकी इस दहशतगर्द कार्रवाई से यहाँ के लोगों के दिल मजरूह हुए, दिल जख्मी हुए, और इस हाउस को चाहिए उन जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करे, और यहाँ से भी एक वाज़िह पैगाम जाए कि हम इसराइली और अमेरिका की गुंडागर्दी कभी कबूल नहीं करेंगे, और ईरान के साथ इज़हारी यकजहती करके ईरान पर भी हम जोर देंगे। जो ख्वाब इमाम खुमैनी शहीद ने देखा था दुनिया में इंसाफ कायम हो, उस सिमत में वो काम करें। बाकी
जो भी उनकी सफारती इखलाकी और सियासी हिमायत हो जम्मू कश्मीर के लोग जारी रखेंगे। और ये वाज़ह पैगाम जाना चाहिए कि जो भी हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी रही, जिस तरीके से आपने देखा वो कैसे इसराइल के साथ नज़दीक हुए, उनको कैसे अपने गले लगाया, हम उस पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं, हम उस पॉलिसी के भी ख़िलाफ़ हैं। जो अमेरिका की गुंडागर्दी उसके हम सरापा एहतजाज है, वो पैगाम आज इस हाउस से जाना चाहिए। ये इल्ज़ामात है क्योंकि मैंने कहा ना कि कैसे जो दिल्ली की इस वक्त पॉलिसी है वो इसराइल को प्लीज़ करना है, जो अमेरिका को प्लीज़ करना है। तो जो यहाँ के लोगों ने इस हुकूमत की पॉलिसी से हटकर जो जिस तरीके से लोगों ने पुरजोश सिंपैथी और सॉलिडेरिटी ईरान के लोगों के साथ दिखाई, उस सॉलिडेरिटी को, सिंपैथी को कम करने के लिए ये जो मीडिया प्रोपेगेंडा कल से हम देख रहे हैं कि इसमें स्कैम हो रहा है, इसमें वो हो रहा है, इसका मकसद यही है कि जो एक आवाज़ यहाँ से चली गई, जो एक कांग्रेस के रुकन असम्बली इरफान हफीज लोन ने ईरान के साथ इजहार यकजहती करते हुए अपने सर पर सियाह पट्टी बांधी। उन्होंने ईरान मामले में मोदी हुकूमत की पॉलिसी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने दरअसल एक मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हुई है। देश के लोग आज कह रहे हैं नाम नरेंद्र काम सरेंडर। क्यों कह रहे हैं? ईरान पे मानवता का कत्ल जो हमला हुआ, मानवता का प्रधानमंत्री ने क्रिमिनल साइलेंस बना रखी। अमेरिका डिक्टेशन देता है केवल 1 महीने का तेल खरीदो रशिया से, इंडो यूएस डील, एंटी फार्मर, एबेस्टीन पे नाम, और ये प्रधानमंत्री चुप्पी बनाए रखा है। इसके मुंह में क्या दही जम गई है? तभी देश में आज आवाज है प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज। हमें उस पद की रेस्पेक्ट है, लेकिन जिस तरीके से हालात बन रहे हैं आज पूरे देश में आवाज गूंज रही है, नाम नरेंद्र काम सरेंडर, प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज। CPIM लीडर रुकन असम्बली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि आज असम्बली में मुत्तहदा तौर पर एक आवाज़ बुलंद की गई। आवाज़ यही थी कि इजराइल और अमेरिका का ईरान पर हमला एक जारहाना हमला था। एक ऐसे वक्त जबकि ईरान के साथ बातचीत की जा रही थी, उसी वक्त ये हमला किया जाता है। उन्होंने हुकूमत हिंद को इस मामले में अपना कुलीदी रोल अदा करने का मशवरा दिया और जोर दिया। कहूँगा कि हमने एक साथ मिलकर आज ये आवाज़ उठाई, और क्या थी हमारी आवाज़? क्या यकतरफा तौर पर ये जंग मुसल्लत की है अमेरिका और इसराइल ने ईरानी आवाम पर। उस वक्त जब अमान में बातचीत जारी थी, अमेरिकी नुमाइंदों और ईरानी नुमाइंदों के बीच में बातचीत आगे बढ़ रही थी। अमान के वज़ीर ख़ारिजा फैसिलिटेटर थे, उनका कहना है कि बातचीत मस्बत एक रवैये पर आगे बढ़ रही थी। मुझे बताइए तब जाकर जंग के शोले किसने मुसल्लत की? हम यही मुतालबा करते थे, आज करने आए थे आज यहाँ, कि हमारी सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो अपना जिम्मेदाराना रोल अदा कर ले। जंग बाज अमेरिका और इसराइल जिन्होंने जंग शुरू की है, धकेला है पूरी दुनिया को इस आग में, कहना चाहिए कि ये जंग बंद करो और अपना मस्बत रोल अदा करना चाहिए। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है और ईरान का ताल्लुक़ है, तारीख़ी रिश्ते रहे हैं, तहज़ीबी रिश्ते रहे हैं, आपस में दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं कल तक। आज तकाज़ा है कि यहाँ की क़यादत उस चीज़ को मद्देनज़र रखे और इस आग से बचाने के लिए पूरी इंसानियत का सवाल है। आज अगर यहाँ ये जंग जारी रही और ये शोले और जगहों पर भी पहुँच जाएंगे, उसका एहतमाल है। MLA रियाज खान ने कहा है कि हर इंसाफ पसंद शख्स हमेशा अमन चाहता है। इनसी का भी यही नस्बुल ऐन है कि सभी को आज़ादी और इनके हुकूक मिलने चाहिए। ताहम ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल और अमेरिका ने जारहियत की है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इंसाफ पसंद करने वाला शख्स हमेशा अमन चाहता है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा यही रहा है कि अमन के साथ हर कोई इस दुनिया में ज़िंदा रहे और हर किसी को अपने मुल्क में अपनी सॉवरेनिटी के हिसाब से अपनी हुकूमत या अपना कारोबार चलाने का हक़ है। क्योंकि जो ईरान में हम सब ये जानते हैं कि वहाँ एक बड़े मजहबी पेशवा शहीद भी हुए, उनका कत्ल
کیا گیا ہے اس پہ، وہ وہاں کے چھوٹے بچے مظلوم وہ بھی اس جنگ میں مارے گئے ہیں. ہم ان کے ساتھ سالیڈریٹی کا آج اظہار کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ مذہب کی بات ہی نہیں، صرف یہ ایک امن اور جذبے کی بات ہے اور احساس کی بات ہے. جس انسان میں احساس مر چکا ہے تو وہ دوسرے انسان کی بات نہیں کر سکتا ہے. MLA ظفر چودھری نے کہا ہے کہ امریکہ و اسرائیل سیدھے طور پر دہشت گردی کر رہے ہیں، معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے. انہوں نے ایران پر ایک جنگ مسلط کی جس کے اثرات ہمارے ملک پر بھی ہو رہے ہیں. اتنا بڑا انفارچونیٹ قصہ ہے کہ جس طرح سے آج آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر ایک آگ لگا کر رکھی ہوئی ہے، معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، اور یہ دہشت گردی ہے سیدھی امریکہ کی اور اسرائیل کی کہ انہوں نے یہ جنگ مسلط کی جس کے اثرات آج آپ دیکھیے ہمارے ملک کے اندر بھی پڑنے لگ گئے ہیں. آپ دیکھیے گیس کہاں جا رہا ہے، پیٹرول کی کتنی قلت ہو رہی ہے، اور اسی طرح سے دھیرے کر کے ہر چیز جو ہے وہ اس کی قیمت آسمان کو چھوئیں گی، اور مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے اس وقت دنیا بھر میں کی جا رہی ہیں. ہم اس کی مذمت جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے. اور ہمارے ملک کی اس وقت خارجہ پالیسی جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایسے سوالیہ نشان ہیں کہ ہم نے جان بوجھ کر ایک آگ میں چھلانگ ماری، اور جس کا عوام جو ہے، غریب عوام جو ہے، وہ اس کا نتیجہ بھگتتی جا رہی ہے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے. یہ کیوں ہو رہا ہے اور ہم ایک خواہ کی آگ میں جھلسے جا رہے ہیں. اس چیز کی ہم مذمت کرتے ہیں اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. NC MLA سیف الدین بٹ نے کہا ہے کہ ایران کا معاملہ شیعہ سنی کا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی قربانی رنگ لائے گی. انہوں نے کہا کہ آج ایران کے پاس کچھ نہیں، لیکن ان کے حوصلے نے دنیا کی سپر پاور کو زیر کر دیا ہے. اور سنی کا نہیں ہے، یہ تمام عالم مسلمانوں کا مسئلہ ہے. یہ جو صدر علی خامنئی کی شہادت ہے وہ رنگ لائی ہے اور رنگ لائے گی. ایک سپر پاور کو یہ نوجوان ایران مجاہدین نے ایسے وار کیا، ٹیکنالوجی سے وار کیا ان پر، اس بگ پاور کو فیلئر کر دیا. یہ اللہ کا ہی کرشمہ ہے، نہیں تو ان کے پاس کیا ہے؟ صرف ان کے پاس دماغ ہے اور ٹیکنالوجی اور اللہ پر بھروسہ ہے. تو ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے جذبے کے ساتھ ہیں. اور ہم نے اپنے پرائم منسٹر کو بھی، ہوم منسٹر کو بھی اپیل کی آج اسمبلی میں کہ ایران واحد وہ ملک ہے جو تیل ہمارے ملک کو ادھار دیتا تھا اور کم ریٹ پر دیتا تھا. یہ غلط پالیسی ہوئی ہے. آپ مان لیجئے کہ آپ کو یہ جو آپ نے یہ فارن پالیسی اپنائی، آپ اسرائیل چلے گئے، یہ بہت غلط کیا آپ نے. ہندوستان کے لوگوں کو اس کا بھگتنا پڑے گا، عام غریبوں کو. آج دہلی میں متحدہ مجلس علماء جموں کشمیر کے ایک وفد نے ایران کے سفارت خانہ پہنچ کر سپریم لیڈر ایران شہید آیت اللہ سید علی خامنئی کی شہادت پر اپنی تعزیت پیش کی. اسرائیل و امریکہ کے ایران پر کیے گئے حملے کی مخالفت و مذمت کرتے ہوئے ایران کے ساتھ جموں کشمیر کی عوام کی جانب سے اظہار یکجہتی کیا گیا. مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام میر وائس عمر فاروق، آغا سید حسن موسوی، آغا سید ہادی الموسوی، آغا سید مجتبیٰ نے دہلی میں متعین ایرانی سفیر ڈاکٹر محمد فتح علی سے ملاقات کرتے ہوئے امریکہ و اسرائیل کے ایران پر کیے گئے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی. تمام رہنماؤں نے سفارت خانے میں اپنے تعزیتی بیان درج کیے. مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام نے 4 TV نیوز سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وفد نے آیت اللہ علی خامنئی، ان کے اہل خانہ اور دیگر قیادتوں، عام ایرانی شہریوں کی شہادت پر دلی تعزیت پیش کی اور اس مشکل اور آزمائش کی گھڑی میں ایران کے عوام کے ساتھ گہری یکجہتی کا اظہار کیا. وفد نے کشمیری عوام کی جانب سے کہا کہ سپریم لیڈر ایران آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت نے انہیں گہرے رنج و غم میں مبتلا کیا ہے. انہوں نے ایران پر اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے مسلط کردہ جاری جنگ پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کی مذمت کی اور امید ظاہر کی کہ سفارتی کوششیں بار آور ہوں گی اور اس جارحیت کا خاتمہ ہو کر امن اور استحکام
قائم ہوگا۔ وفد نے کشمیر اور ایران کے درمیان گہرے ثقافتی، تاریخی اور مذہبی روابط کو بھی اجاگر کیا اور کہا کہ کشمیر کو طویل عرصے سے ایران صغیر کہا جاتا رہا ہے، جو دونوں اقوام کے درمیان مضبوط تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ متحدہ مجلس علماء نے اس بات کو دہرایا کہ موجودہ حالات میں امت کے لیے اتحاد، ثابت قدمی اور قیام امن کے لیے اجتماعی دعائیں وقت کی اہم ترین ضرورت ہے تاکہ ان چیلنجز کا متحدہ طور پر مقابلہ کیا جا سکے۔ آج ہماری ملاقات ایرانی ایمبیسڈر سے اس کے سفارت خانے میں ہوئی اور میرے ساتھ جو اور لوگ تھے ان میں میروائز عمر فاروق صاحب تھے اور آغا سید حسن الموسوی الصفوی تھے، آغا سید ہادی صاحب تھے اور اس کے علاوہ آغا مجتبیٰ تھے۔ تو بڑی تفصیلی ان کے ساتھ بات ہوئی اور حملے کے اعتبار سے بھی بات ہوئی کہ ہم نے ان سے کہہ دیا کہ یہ ناجائز طریقے سے آپ لوگوں پہ حملہ ہوا ہے اور بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ جنگ تباہی کی طرف جا رہا ہے اور اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے ممالک بشمول ہندوستان جنگ کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں، تو ہم نے کہا یہ خوش آئند قدم ہے کہ جنگ کا خاتمہ ضروری اور لازمی ہے۔ تو لیکن ایک بات ہم نے کہہ دی ان سے کہ جو موقف فلسطین کے حوالے سے ایران کا ہے اور جو موقف لبنان کے حوالے سے ایران کا ہے اس کی ہم سراہنا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میٹنگ کے دوسری نشست میں انقلابی ایرانی کے جو سربراہ ہے آغا مجتبیٰ خامنائی اور ان کے خاص معتمد سے بات بھی ہو گئی اور ان سے بھی ملاقات ہوئی اور انہوں نے ایرانی سفیر نے ہمارا شکریہ ادا کیا کہ کشمیر کے لوگ ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہے اور انہوں نے مالی معاونت کی۔ تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ یہ اصل میں ایک جذباتی رشتہ ہے ایران کے ساتھ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی جبکہ بات چیت تقریباً کامیاب ہو چکی تھی اور لیکن جو یہ شب خون مارا گیا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ این سی سربراہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج نماز جمعہ سری نگر کے زیارت گاہ حضرت بل میں ادا کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ایران و اسرائیل جنگ پر کہا کہ وہ دعا گو ہیں کہ جنگ جلد از جلد ختم ہو۔ جنگ کے حالات وہ آپ کے سامنے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ کو ختم کرے، امن آئے اور ہم لوگ امن سے رہ سکیں۔ اب یہ بڑی طاقتوں کا سوال ہے، میں اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا، بس اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے اس سے ہمیں نجات دے۔ ڈاکٹر صاحب سی ایم جو ہے ہمارے عمر عبداللہ صاحب، انہوں نے آج اسمبلی میں کہا کہ ہم پی ایم سے بہت ریکویسٹ کریں گے کہ اس جنگ جو یہ چل رہی ہے اس کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ انہیں فرمایا ہے تو میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، اچھی بات کہی انہوں نے، اب مجھے چھوڑ دیجیے۔ پرائم منسٹر کی طرف سے معلوم ہے مجھے۔ ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال پوچھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کوئی سوال۔ اپنی پارٹی لیڈر غلام حسن میر نے بھی ایران پر مسلط کردہ جنگ پر اپنی بات کہی۔ انہوں نے اسمبلی کی رودات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ یہ جو جمہوریت ہوتی ہے، ڈیموکریسی ہوتی ہے، یہ بیٹل آف آئیڈیاز ہوتی ہے۔ اسمبلی میں مختلف طبقے فکر کے لوگ ممبر اسمبلی بن کے ابھر آتے ہیں، وہاں اپنے اپنے جو ان کے خیالات ہوتے ہیں، اپنے جو کمٹمنٹس ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ٹکراؤ لازمی ہے۔ دس از دا بیوٹی آف دا ڈیموکریسی۔ نمبر 2، یہ جو اس وقت اسرائیل، امریکہ اور ایران کی جنگ ہے، یہ جنگ ہم چاہیں گے کہ فوری طور بند ہونی چاہیے۔ یہ کسی بھی حالت میں جنگ اچھی بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہ جنگ ایران پر تھوپا گیا وہ بالکل ہی غلط طریقہ تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شکریہ۔ ادھر جموں میں بی جے پی کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ایم ایل اے یدھ ویر سیٹھی نے سربراہی انجام دی۔ این سی کی پالیسیوں کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔
جو لکھی ہوئی تھی وہ دینی تھی، اس میں کوئی نوکری نہیں دی ان لوگوں نے، صرف غداری کی ہے یہاں کے یواؤں کے ساتھ. انہوں نے خنجر گھونپا ہے یواؤں کے پیٹھ کے پیچھے. NLU کی بات کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں دونوں جگہ بننی چاہیے، کشمیر میں اور جموں کے اندر. یہ لوگ مسلمان اور ہندو کو لڑانا چاہتے ہیں، یہ لوگ کشمیر جموں کرنا چاہتے ہیں. جیسے راجنیتی جو پہلے کرتے تھے نوکریاں بیچنے کی، یہ وہی پرتھا چلا رہے ہیں، پر اب لوگ نوکری بیچنے کا کام برداشت نہیں کریں گے. اور اب موسم کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں. جموں کشمیر میں مجموعی اعتبار سے موسم گرم اور خشک بنا ہوا ہے. محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر اعجاز احمد نے اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں. جی بہت بہت شکریہ. ابھی مسلسل ڈرائی ویدر چل رہا ہے اور ٹوارڈس آفٹر نون تھوڑا سا کلاؤڈینس ایوری ڈے جو ہے دکھ رہا ہے. تو آج بھی جو ہے ایک بریف اسپیل آف لائٹ رین کچھ ایک ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے دیکھا جا سکتا ہے، اور بالکل شارٹ پیریڈ کے لیے رہے گا. تھوڑا سا کلاؤڈی ہونے کے چانس ہیں ٹوارڈس آفٹر نون، لیٹ آفٹر نون کچھ ایک ڈسٹرکٹس کے اندر. باقی کل خاص کر 28 ایوننگ یا لیٹ ایوننگ سے جو ہے ایک اسپیل کے چانسز ہیں، جس میں ہلکی سے لے کے درمیان درجے کی بارشیں اور کچھ ایک ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے تھنڈر اسٹارم گسٹی ونڈز کی بھی پاسبلٹی. اور اسی طرح پھر آنے والے دنوں میں 29-30 کے آس پاس بھی وائڈ اسپریڈ لائٹ رین، کچھ ایک جگہوں پہ ماڈریٹ رین، پہاڑی علاقوں میں تھوڑا ہلکی سے لے کے درمیان درجے کی بھی برف باری کی پاسبلٹی. اور یہ زیادہ تر ایکٹیویٹی جو ہے نارتھ اور سینٹرل کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں دیکھا جا سکتا ہے، خاص کر اگر آپ برف باری کی بات کریں. اوور آل کوئی ایسے میجر رین چنوں کا فوکاسٹ نہیں ہے ٹل 31 مارچ. تو ڈیپ اسپیل آف رین، تھنڈر ایکٹیویٹی یہ تھوڑا سا رہے گا. دن میں تھوڑا کلاؤڈی ویدر بھی رہے گا اور کوئی کنٹینیوس رین نہیں ہے. تو یہ بارشیں عموماً ٹوارڈس لیٹ آفٹر نون ایوننگ کے آس پاس سے لے کے ارلی مارننگ آورس میں دیکھا جاتا ہے. تو ڈے ٹائم میں موسم تھوڑا سا ٹھیک رہنے کے چانس. پھر 1 اپریل آنورڈس موسم جو ہے تھوڑا سا کلاؤڈی رہنے کے چانس ہیں ٹل 4-5 کے آس پاس. پھر سے ایک فیبل WD کے کارن تھوڑا سا کلاؤڈی ویدر ایکسپیکٹڈ ہے، لائٹ رین کچھ ایک جگہوں کے اندر. تو جو ایریٹک ویدر ہے یہ کنٹینیو رہے گا کمنگ ڈیز میں بھی، جیسے ٹپیکل اسپرنگ ویدر رہتا ہے یہاں پہ ہمیشہ کی طرف سے. تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا درجہ حرارت میں کافی زیادہ کنٹرول جو ہے دیکھا گیا ہے. تو ٹیمپریچرز آلموسٹ نارمل سے 3-4 ڈگری 5 ڈگری تک نارمل سے اوپر رہ سکتے ہیں، لیکن کوئی سگنیفیکنٹ رائز جو لاسٹ ہم نے دیکھا لاسٹ ویک آف فیبروری میں یا اسی طرح فرسٹ ویک آف مارچ میں، تو ایسا سگنیفیکنٹ رائز فی الحال نہیں ہے ڈیورنگ نیکسٹ 1 week to 10 days تک. اسی کے ساتھ 4 TV کشمیر کا اختتام ہوتا ہے. اللہ حافظ.